ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ لوگوں بندہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب اس اللہ کے نور سے کیا مراد ہے، یہ نور کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں ٹھہرتا ہے، اس حوالے سے قرآن مجید نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا۔ اس فرقان سے مراد بھی وہ نور ہے کہ جو انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہے، غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہے، اور حقائق کو چھانٹنا اور صحیح راہ کو اپنانا سکھاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہی بات کہی۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے یہ ہماری ظاہری آنکھیں جن کو بصارت کہا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے ہماری دل کی آنکھیں جن کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ علامہ نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، کہ خالی بصارت کا ہونا کافی نہیں ہے، ساتھ بندے کی بصیرت کا ہونا بھی کافی ہے۔ اور بصیرت کب آتی ہے؟ جب یہ نور انسان کے دل کے اندر آتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ لوگوں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ سینوں کے اندر دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، اور جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر حکمت مر جاتی ہے، فراست مر جاتی ہے، پھر ظاہری بصیرت بھی انسان کو بہت زیادہ نفع نہیں پہنچا پاتی۔ تو اسی نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے ایک اور جگہ پر کہا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ وہ ہے جو سکینہ کو اتارتا ہے آسمانوں سے مومنین کے دلوں کے اندر۔ اور یہ سکینہ کیا ہے؟ علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہی نور یستقر فی القلب، یہ ایک نور ہے جو بندہ مومن کے دل کے اندر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ تو اسی نور کی طرف حضور علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ نور انسان کے دل کے اندر آتا ہے ویسے ویسے دل کا آئینہ پالش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب شیشہ صاف شفاف ہوتا ہے تو پھر تصویر بڑی کلیئر آتی ہے، اور جب شیشہ دھندلا ہوتا ہے تو پھر پکچر بھی دھندلا جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ نور دل کے اندر آتا ہے دل کا آئینہ پالش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کا ایک دروازہ لوح محفوظ کی طرف بھی کھلتا ہے، اور لوح محفوظ کے اندر سارے حقائق موجود ہیں۔ چنانچہ جیسے جیسے یہ آئینہ پالش ہوتا ہے پھر ادھر سے حقائق ادھر بھی منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کو بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں جو اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں بھی ہوتی وہ بھی اس پر آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نور آتا کیسے ہے؟ یہ آتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّہ، کہ ہر چیز کے لیے ایک ریگمار ہوتا ہے جو اس کے زنگ کو، میل کچیل کو اتارنے والا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو دلوں کا ریگمار ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کی ذکر کے ذریعے آتا ہے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے آتا ہے۔ اور نیکی کے جتنے بھی کام، اچھے اعمال جب جب ہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آج تک ہم نے بھی بتھیرے نیکی کے کام کیے ہیں، نمازیں بتھیری پڑھی، ذکر بتھیرا کیا، لیکن یہ نور آج تک ہمیں اپنے اندر فیل کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نور کا آ جانا کافی نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور ہم عام طور پر حفاظت نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں یہ نور ساتھ ہی ساتھ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نور آتا تو عبادت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، نیک اعمال سے ہے۔ اب سوال یہ ہے یہ بچتا کیسے ہے؟ اس کے بچنے کے لیے شرط ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، کوئی نافرمانی کرتے ہیں، کسی معصیت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ نور کی مقدار کم ہو جاتی ہے، کچھ ضائع ہو جاتا ہے، اور جتنا کثرت کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں اسی حساب سے نور ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نیک کام اول تو کرتے کم ہیں، لیکن پھر بھی اللہ توفیق دیتا ہے، ہر شخص بتھیرے کر بھی لیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی ذکر فکر بھی کرتا ہے، کسی اچھی محفل میں جا کر بیٹھتا بھی ہے۔ اللہ حاصل قیاس
ہر کوئی کم و بیش کرتا ہے، مگر مسئلہ کیا بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے بہت کم ہیں۔ ادھر نماز پڑھ کے آتے ہیں، ادھر کسی کی غیبت کر لی، چغلی کر لی، جھوٹ بول لیا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کر لی، کسی کو دھوکہ دے دیا، فریب کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو ساتھ ہی ساتھ وہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نور کو حاصل کرنے اور پھر اسے بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔